اپنے قدم علی کے گوشت پہ رکھنے سے پہلے کہ علی صرف علی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ، آگے عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ۔ نبی کے پاؤں رکے، نبی نے فرمایا یا علی پلان تھوڑا بدلا ہے، ارادہ تبدیل ہوا ہے۔ کہ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے کاندھے جھکاتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ پاؤں رکھو۔ توجہ عزیزو، نبی جھکے، علی کے قدم دوش رسالت پر، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ دکھا رہا ہوں وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ ایمانداری سے دکھ جائے تو مجھے دکھا دیجئے گا کہ آپ کو ایمانداری سے وہ شجرہ طیبہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ علی نے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ نبی کو سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ یا علی کتنی دیر تک اور جھکے رہنا ہے؟ بت توڑنے میں کتنا دیر وقت لگے گی؟ لیکن نبی نے سوال بڑا عجیب کیا، یا علی این وصلتا، اے علی کہاں تک پہنچے؟ علی نے پلٹ کے جواب دیا، جیسا سوال ویسے جواب۔ نبی نے سوال کیا علی کہاں تک پہنچے؟ علی نے پلٹ کے جواب دیا، یا نبی اللہ اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں، اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ قرآن نے دکھا دیا شجرہ طیبہ، آپ کو نظر ہی نہیں آیا شاید، بھائی نبی کے پیر زمین پر، علی چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ نبی کے پیر زمین پر، علی چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ آواز کبریائی، دیکھو شجرہ طیبہ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ ایک سلام پڑھیں مل کے پر محمد جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنیے فرمایا، انا اصلھا وعلی فرعھا، میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہے، جو شاخ سے متمسک رہا آباد ہوا، نجات پا گیا۔ جس نے شاخ کو چھوڑا برباد ہوا، گمراہی میں چلا گیا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے شاخ کو چھوڑا برباد ہوا۔ آپ میں سے کسی نے کوئی بھی اپنی زندگی میں ایسا پتا دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا نا۔ اچھا شاخ سے تو ٹوٹ گیا، جڑ میں آ کے گر گیا، اب تو جڑ سے لپٹا ہوا ہے نا، اب ہرا بھرا ہو جانا چاہیے۔ تو شاخ ہی سے تو ٹوٹا ہے، جڑ سے تو لپٹا ہوا ہے، شاخ ہی سے تو ٹوٹا ہے، جڑ سے تو لپٹا ہوا ہے، اب ہرا بھرا ہونا چاہیے۔ ہو جائے گا ہرا بھرا؟ نہیں ہوگا۔ اب کسی صاحب کو سنک چڑھے کہ میں اس پتے کو یہی ہرا بھرا کروں گا، ہو جائے گا ہرا بھرا؟ تھوڑے سے بھی اگر واقف ہے کھیتی کسانی سے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ پتا اگر جڑ میں گرا رہے اور اس میں پانی ڈالا جائے تو پتا ہرا بھرا ہونے کے بجائے بدبو مارنے لگتا ہے۔ اللہ جانے آپ کہاں پہنچ پائیں گے کہ رہ جائیں گے۔ اگر پتا ٹوٹ کے جڑ میں گرا رہے، کوئی پانی ڈالنا شروع کرے تو پتا ہرا بھرا ہونے کے بجائے بدبو مارے گا، بدبو۔ یہی حضور اکرم نے فرمایا، کوئی علی کو چھوڑے چاہے میرے پاس پڑا رہے، علی کو چھوڑ کے بدبو مارے گا۔ ایک سلام پڑھیں مل کے پر محمد اس شجرہ طیبہ کے دو سہارے ہیں، دو سرپرست ہیں، پوری توجہ سے۔ ایک سرپرست کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک سرپرست کو خدیجہ کہتے ہیں۔ ابو طالب
حضرت ابو طالب کے سلسلے سے تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ جب وقت ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آیا تو جناب آمنہ جناب ابو طالب کے پاس تشریف لائی، آ کے سوال کیا کہ بچے کی ولادت کہاں ہوگی؟ جناب ابو طالب نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر حاضر ہے۔ اس کا مطلب تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ تاریخ سے صرف یہی ثابت نہیں کہ ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا نام محمد بھی ابو طالب نے رکھا ہے۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کو پالا بھی ابو طالب نے ہے۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا ہے۔ یہ کون ہے حضور؟ حبیب کبریا، محبوب خدا، جو خدا جس نے قرآن میں فرمایا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ خدا دیکھ رہا ہے کہ ابو طالب احسان کر رہے ہیں میرے حبیب پر۔ میرا حبیب پیدا ہوا ابو طالب کے گھر میں، میرے حبیب کو پالا ابو طالب نے، میرے حبیب کا نام رکھا ابو طالب نے، میرے حبیب کا نکاح پڑھا ابو طالب نے۔ پروردگار نے آواز دی، اے ابو طالب تم میرے حبیب پر احسان کرو اپنی اوقات سے، ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے۔ توجہ عزیزو، اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا۔ اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ میرے حبیب کو آپ نے پالا، آپ کے بیٹے کو میرا حبیب پالے گا۔ اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ میرے حبیب کا نام آپ نے محمد رکھا، آپ کے بیٹے کا نام ہم علی رکھیں گے۔ تو اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ میرے حبیب کا نکاح آپ نے فرش پہ پڑھا، آپ کے بیٹے کا نکاح ہم فرش پر پڑھیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں گے سلطے پر دوسری سرپرست جناب خدیجہ، فضائل فاطمہ الزہرا کتاب کا نام ہے، اردو میں بھی چھپ چکی ہے، جس میں تحریر ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس اس زمانے میں تقریباً 80,000 لوگ تھے۔ کتنے؟ 80,000 لوگ تھے جناب خدیجہ کے پاس۔ اتنی عظیم ملکہ جناب خدیجہ، جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دنیا میں 4 عورتیں سب سے بہتر ہیں۔ کتنی؟ 4۔ جناب آسیہ، جناب مریم، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ 4 عورتیں دنیا میں سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہے۔ کس کے لیے فرمایا؟ جناب خدیجہ کے لیے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تھے یا جب بھی کہیں سے آتے تھے تو جاتے وقت سب سے آخر میں جناب خدیجہ کا ذکر کرتے تھے اور آتے وقت سب سے پہلے جناب خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے۔ کبھی کبھی بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے تھے کہ آپ صرف خدیجہ ہی کا تذکرہ کرتے ہیں، کسی اور کا ذکر کیوں نہیں فرماتے؟ ان سے بہتر عورتیں بھی تو آپ کو ملی ہیں۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی بھی نہیں ہے، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت نہیں ملی۔ اور حضور نے وجہ بیان کی، ریزن بیان کیا، جو ریزن بیان کیا وہ سماعت فرما لیجئے جناب خدیجہ کی عظمتوں کے سلسلے سے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ سے بہتر مجھے کبھی کوئی عورت نہیں ملی۔ وجہ کیا؟ ریزن کیا؟ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئی جب میرا سب انکار کر رہے تھے۔ خدیجہ نے اس وقت مجھے اپنی دولت دی جب سب اپنی دولت مجھ سے چھپا رہے تھے۔ اب آخری وجہ سن لیجئے، ابھی تک آپ سے کچھ نہیں کہا مگر یہاں پر آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو داد نہیں، جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام ہوگا، جملہ میں پڑھ دوں گا اس کے بعد دیکھوں گا کون کون کتنی بلندی پہ جا کے جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔
ساری دنیا مجھ سے دولت چھپا رہی تھی، تو خدیجہ نے میرے اوپر دولت لٹائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس دولت کی بلندی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جس دولت سے اللہ کے محبوب نے تجارت فرمائی ہو، کوئی سمجھ سکتا ہے اس دولت کی پاکیزگی، اس دولت کی طہارت کو؟ جناب ابو طالب آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور فرمایا ہے کہ میرا بھتیجا بھی آپ کے قافلے میں ساتھ جائے گا۔ جناب خدیجہ کا ایک غلام تھا جن کا نام میسرہ تھا، میسرہ اور قافلے میں جناب خدیجہ ساتھ بھیجا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ سب پہ نظر رکھنا، کوئی غلط کام کرے تو اسے ٹوکنا روکنا، سب حساب کتاب میسرہ ہی رکھتے تھے۔ اس بار جو قافلے میں میسرہ کو بھیجا تو کہا کہ اس بار تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس ایک ذمہ داری ہے، یہ ابو طالب کے بھتیجے محمد جو جا رہے ہیں قافلے میں، انہیں بس دیکھتے رہنا یہ چلتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، ہنستے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں۔ قافلہ گیا، اب جو قافلہ پلٹ کے واپس آیا، جناب خدیجہ نے سوال کیا، میسرہ تجارت کی بات نہیں کرنی ہے، صرف عبادت کی بات کرنی ہے، یہ بتانا ہے کہ محمد چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے۔ کہ شہزادی کیا بتاؤں، چلتے تھے لگتا تھا بادل سر پہ سایہ کر کے چل رہے ہیں۔ توجہ عزیزو، ایک موقع پر ہم نے سوچا کہ دیکھے تو صحیح کہ بادل سب کے سر پہ سایہ کر کے چل رہے ہیں یا کسی خاص وجہ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے محمد کو الگ راستے پہ جانے دیا، ہم خود الگ راستے پہ چل دیے، تو ہم نے دیکھا ہم نے تو محمد کا ساتھ چھوڑ دیا مگر بادل نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور بتاؤ کہ شہزادی کیا بتاؤں، پیاس لگتی تھی ٹھوکر مارتے تھے، چشمہ ابلنے لگتا تھا، بھوک لگتی تھی اللہ جانے کہاں سے کھانا آ جایا کرتا تھا۔ کہ اور بتاؤ کہ شہزادی کیا بتائیں، حضور کا قد میانہ درمیانی۔ میسرہ کہہ رہے ہیں جناب خدیجہ سے کبھی بھی قد میانہ ہے، لیکن چاہے کتنی بھی بھیڑ میں کھڑے ہو جائیں محمد سب سے بلند لگتے تھے۔ توجہ عزیزو، چاہے کتنی بھی بھیڑ پر، تاریخ طبری میں بھی اعجاز جو بیان کیے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں ایک معجزہ یہ بھی ان کے قد کا معجزہ ہے کہ حضور کا قد میانہ تھا، مگر چاہے جتنی بھیڑ میں کھڑے ہو، 10,000 کے مجمع میں ہو، 1,00,000 کے مجمع میں ہو، 1,24,000 کے مجمع میں ہو، حضور سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ یعنی چاہے کوئی کتنا بھی لمبا حضور کے برابر میں آ کر کھڑا ہو جائے، حضور کا قد طویل ہی دکھائی دیتا تھا، حضور کے قد سے بڑا کسی کا قد نظر نہیں آتا تھا۔ یعنی اللہ نے یہ سنت بنائی کہ کسی کا قد محمد کے قد سے بڑا نہ ہو، کسی کا قد محمد کے قد سے بڑا نہ ہو، کسی کا قد محمد کے قد سے بڑا نہ ہو۔ یہ تو صرف خدیر کے منبر کو شرف حاصل ہے، علی کا قد حضور کے قد سے بڑھا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں نا ذات محمد۔ اچھا ایک کام کرو، پیغام عبد لے جاؤ جناب ابو طالب کے پاس۔ آپ کی ایک سہیلی بھی تھی جن کا نام نفیسہ طالب نے لکھا، ایک روایت ہے ان سے کہا، ایک روایت ہے میسرہ سے کہا، بہرحال پیغام عبد پہنچا، پیغام قبول ہوا، حضور کی بارات چلی۔ علامہ سید محمد امروی صاحب بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ امت مسلمہ تمام ازواج رسول کا ذکر کر لیتی ہے لیکن جناب خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا اس لیے نہیں کرتی کہ دنیا کو بتانا پڑے گا کہ بارات اس کے گھر سے گئی تھی۔ ابو طالب کے گھر سے بارات نکلی، جناب خدیجہ کے آنگن میں پہنچی، مسند بچھی، مسند پہ ایک طرف سردار انبیاء بیٹھا، دوسری طرف
اپنے نکاح پڑھنے کے لیے سرکار بطحہ بیٹھا، نکاح پڑھا حضور کا جناب ابو طالب نے، جہاں سے شروع کیا تھا وہی واپس پہنچ گیا ہوں۔ کس نے نکاح پڑھا؟ کس نے؟ بہت مشکل سوال تو نہیں ہے، کس نے نکاح پڑھا؟ جناب ابو طالب نے۔ نکاح آپ کو پڑھوانا ہو تو مولوی کہاں سے ڈھونڈ کے لائیے گا؟ اپنے مذہب کا ہی کوئی مولوی تلاش کریں گے نا۔ نکاح کون پڑھتا ہے؟ جو اپنے مذہب کا ہو۔ واہ واہ واہ۔ کون نکاح پڑھتا ہے؟ جو اپنے مذہب کا ہو۔ واہ واہ۔ اچھا ایک جملہ اور سن لیجیے، خدا نہ خواستہ اعلان ہو جائے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، مثلا انتقال ہوا، اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا۔ اب جو سماجی تہذیب اور کلچر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انتقال میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں شریک ہونے کے لیے، آنا بھی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ میت کی نماز شروع ہو، میت کو قبر میں اتارا جانا شروع ہو، میت کی تلقین شروع ہو، اگر آتے بھی ہیں کسی اور مذہب والے تو نماز شروع ہونے سے پہلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، قبر میں اتارے جانے سے پہلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تلقین پڑھے جانے سے پہلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جس کی میت ہے اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی نماز الگ ہوگی، دفن الگ ہوگا، تلقین الگ ہوگی۔ نہیں توجہ دی؟ جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کافر کون؟ مسلمان کون؟ یہ بات سمجھتی، چاہے جسے کافر کہے چاہے جسے مسلمان کہے، مگر کافر یا مسلمان کہنے سے پہلے بس اتنا دیکھ لیجئے گا رسول کا نکاح کس نے پڑھا، رسول کا جنازہ چھوڑ کے کون پڑھا۔ رخصتی ہوئی، جناب خدیجہ کی ڈولی بڑھی، عرب کی ایک بدو عورت جناب خدیجہ کے پاس آئی، آ کے کہا خدیجہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایک فقیر سے شادی کر لی؟ ہمارے یہاں بھی جب کوئی بلندی کی طرف جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سماج میں کہ زیادہ ہی ہواؤں کو اڑ رہا ہے، زیادہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ یہ عربی محاورے کا اردو ٹرانسلیشن ہے۔ عربی میں محاورہ ہے تاجو راسہ الی السما، اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے۔ اس نے آ کے کہا جناب خدیجہ سے، خدیجہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ ایک فقیر سے شادی کر لی؟ ارے تیرے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ اب جناب خدیجہ کا جواب سنیے گا، حضور کی نعت زندگی گزر جاتی ہے سنتے سنتے۔ آج سے پہلے اتنا بڑا جملہ، یہ جملہ نہیں ہے، جملے کو بدلوں، اتنا بڑا یقین جناب خدیجہ کے علاوہ کسی اور سے سنا ہو تو بالکل چپ رہیے گا، اور نہ سنا ہو تو اس دوپہری میں اپنی آوازوں کو غدیر کی دوپہری سے ملا دیجیے گا، اس لیے کہ جملہ میرا نہیں ہے، جناب خدیجہ کا جملہ ہے۔ جس کے دل میں جناب خدیجہ کی جتنی عظمتیں ہیں جلوہ گر، وہ بتائے گا کہ اس کے دل میں جناب خدیجہ کی کتنی بلندی ہے۔ پوری توجہ، کیا کہا اس نے؟ تجھے خدیجہ ہو کیا گیا ہے؟ ایک فقیر سے شادی کر لی؟ ارے تیرے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ خدیجہ نے جھڑک کے کہا پیچھے ہٹ، میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، دیکھ لینا ایک دن میرے شوہر کے پیروں کی جوتی آج سے ملے گی۔ ایک سلام پہنے جوتے پر محمد و آل محمد۔
عالم میں آ گئی. حضور ایک دن بیٹھے ہیں عالم ملال میں، افسوس میں. جناب خدیجہ نے سوال کیا کیا بات ہے، کیوں اداس بیٹھے ہیں؟ تو مکے کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کیا گھبراہٹ ہو رہے ہیں؟ میری دولت حاصل ہے. خدیجہ نے دولت کا انبار لگانا شروع کیا. اسد الغابہ میں بھی روایت ہے، تاریخ طبری میں بھی روایت ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی روایت ہے. جناب خدیجہ نے دولت کا ڈھیر اتنا لگا دیا کہ ایک طرف رسول کھڑے تھے، دوسری طرف جناب خدیجہ کھڑی تھی، تو خدیجہ کو نبی دکھائی نہیں دے رہے تھے. اتنا دولت کا انبار لگا دیا گیا کہ بٹوا دیجئے دولت. آ گئے لوگ دولت لینے کے لیے. توجہ دیجیے گا عزیزو، میں گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں. آخری جملہ ہوگا میری اس وقت کی گفتگو کا، بات تمام ہو جائے گی. مگر جس عنوان سے ابھی تک آپ کو لے کے آیا ہوں، شجرہ طیبہ کے موضوع پر آگے بڑھایا ہے، میں اس شجرہ طیبہ کو ملانے جا رہا ہوں کہ جس شجرہ طیبہ میں اللہ نے سلسلہ امامت کو رکھا ہے. اگر اس شجرہ طیبہ تک اذہان پہنچ جائیں اور لگے کہ بڑی محنت سے سفر طے کراتا ہوا آپ کو اس شجرہ طیبہ تک لایا ہوں، تو مجھے بتا دیجیے گا. جناب خدیجہ نے دولت بٹوانے شروع کی، لائن لگ گئی، صف بن گئی، قطار لگ گئی دولت لینے کے لیے. اندر سے جناب خدیجہ کی آواز آئی، ایسے نہیں، پہلے ایک بات سن لو کہ دولت لے جانی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر پہلے میرے شوہر کا کلمہ پڑھتے رہو، دولت لے جاتے رہو. میرے شوہر کا کلمہ پڑھتے رہو، دولت لے جاتے رہو. نہیں توجہ دی. ابو طالب اور خدیجہ کا فرق سمجھیے. خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے. خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے. اللہ کی آواز آئی، اے میرے حبیب آپ کو آنا ہے میرے پاس، آپ کے بعد چلنا ہے سلسلہ امامت کو. اگر اس سلسلہ امامت کو میں کسی کی نسل میں رکھوں، یا تو وہ خدیجہ کی نسل ہوگی یا ابو طالب کی نسل ہوگی. اس لیے کہ ان دونوں کے احسان اسلام پر بہت ہے. خدیجہ کا بھی احسان ہے، ابو طالب کا بھی احسان ہے. اگر سلسلہ امامت نسل خدیجہ میں رکھ دوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ اگر سلسلہ امامت ابو طالب کی نسل میں رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ ایسا کر، کسی دن ٹہلتا میرے پاس چلا، معراج کے پردے کے پاس بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، دونوں کی شادی کراتے ہیں. اس میں سلسلہ امامت کو آگے سبحان اللہ. یہاں سے یہ سلسلہ امامت آگے بڑھا. اس سلسلہ امامت کی ایک کڑی آج بھی پردہ خیر میں موجود ہے. مثال ثواب کی مجلس سے ہمارے یہاں عموماً یہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے سارے ثواب کی تو مولانا تربیت اور آپ کو کچھ پڑھ دیجیے گا یا بول دیجیے گا. اصل میں ہم حقیقت میں تربیت اولاد کو پہچان ہی نہیں سکتے. اولاد کی تربیت اولاد کی ولادت سے شروع نہیں ہوتی، والدین کی شادی کے دن سے شروع ہوتی ہے. جس دن ماں باپ کی شادی ہوتی ہے اسی دن سے اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے. ماں باپ کی شادی سے کیسے؟ ہم جب شادی کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ حسن، خوبصورتی، خاندان، دولت. مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ شادی کرنی ہوا کرے تو ایمان سے ایمان ملایا کیجیے. ایمان سے ایمان ملے گا تو وہی خاندان بھی نظر آئے گا، وہی حسن بھی نظر آئے گا، وہی دولت بھی نظر آئے گا. بڑا مشہور واقعہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ جونپور ہے، ظاہر سی بات ہے جونپور ہے تو یہاں تو کوئی بات نہیں ہو بھی نہیں سکتی. انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے. تو ذاکرین تو آپ سنتے رہتے ہیں، ذاکرین سے سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں.
سنا ہے آپ کا ہزاروں بار کا واقعہ، مجھے یقین ہے، لیکن صرف تذکر کے لیے اور یاد دہانی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اثر ہے۔ مقدس اردبیلی بہت بڑا نام ہے عالم شیعت کا۔ کتنے بڑے عالم تھے مقدس اردبیلی جانتے ہیں؟ اتنے بڑے عالم تھے مقدس اردبیلی کہ جب بھی کوئی سوال درپیش ہوتا تھا، کسی مسئلے میں الجھتے تھے، تو مولائے کائنات کی تربت کے پاس جاتے تھے، سوال کرتے تھے تو قبر سے جواب آتا تھا۔ اتنے بڑے عالم تھے مقدس اردبیلی۔ کبھی سوچئے کہ اتنے بڑے لوگ دنیا میں وجود کیسے پا لیتے ہیں؟ پھر سوچئے کہ اتنے بڑے لوگوں کے کردار میں ان کے ماں باپ کے ایمان کا کردار ہوتا ہے۔ ماں باپ کا ایمان جب ملتا ہے تو پھر اولاد مقدس اردبیلی جیسی پیدا ہوتی ہے۔ اب میں مقدس اردبیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے والد کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے والد کے ایمان کی بلندی دیکھیے گا، سوچئے گا، سمجھیے گا۔ اردبیلی ایران میں ایک شہر ہے، سیب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کسان کھیتی کرنے والا اپنی زمین پہ صبح میں چلا جاتا ہے بغیر کچھ کھائے پیے۔ ان کے والد بھی پہنچے تو بھوک لگی تو دیکھا کہ ڈول کے کنارے کنارے پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب چلا، سیب اٹھایا، کھا لیا۔ کھا رہے تھے تو بھوکے تھے، احساس نہیں ہوا۔ کھا چکے، بھوک ختم ہوئی تو احساس جاگا کہ سیب میرا تو نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ جس کا تھا اس سے اجازت لینی چاہیے۔ توجہ ہی نہیں دیا آپ نے۔ مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں کیا سبق دیا کہ بھئی جب کھا رہے ہو، اگر تب نہ سوچ سکو کس کا کھا رہے ہیں تو کم سے کم کھانے کے بعد سوچ لو کہ کس کا کھا لیا۔ آپ کے وقت اگر نہ سوچ سکو کس کا کھا رہے ہیں تو کھانے کے بعد سوچ لیجیے کہ کس کا کھایا ہے۔ چلے وہاں پہنچے جہاں سے سوچا تھا کہ سیب گر کے یہاں سے آیا ہوگا، تب طلبات کیا، اجازت لی کہ جی بتائیے تو آپ کا سیب کھایا ہے؟ تو کھا لیا کیا مطلب؟ اجازت دیجیے۔ تو ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ انہوں نے اجازت دی، یہ پلٹے تو وہ جاگے کہ بھئی اس نے تو اجازت لے لی، مجھے پھنسا دیا۔ بلایا واپس کہ ادھر آئیے، کہ جی بتائیے۔ کہ بھیا ایسا ہے کہ باغ کا میں اکیلا مالک نہیں ہوں، کہ پھر کہ میرے بھیا بھی مالک ہیں۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہ وہ نجف میں رہتے ہیں۔ کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ باغ کے ہو گئے دو مالک، آدھے کے میرے بھائی مالک ہیں، آدھے کا میں مالک ہوں، تو میری طرف سے آدھے سیب کی اجازت ہے، آدھے سیب کی اجازت بھائی جان دیں گے، وہ جو نجف میں رہتے ہیں۔ یہ چل دیے اردبیل سے نجف۔ ایمان کی بلندی ملاحظہ فرما رہے، کہاں چلے؟ اردبیل سے نجف۔ کتنا دور ہے؟ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو 1100-1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اردبیل سے نجف کے درمیان۔ فلائٹ سے نہیں جا رہے ہیں، بس صحیح پتہ نہیں ہوتی ہوں گی کہ نہیں ہوتی ہوں گی اس وقت۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ کس چیز کی؟ کتنے سیب کی؟ 10-20 دکانوں پہ قبضہ کرنے کی نہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، 4-5 مکانوں پہ قبضہ کرنے کی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف آدھے سیب کی اجازت لینے جا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ کہاں سے کہاں؟ اردبیل سے نجف پہنچے۔ سرکار آپ کی بستی سے آئے ہیں، اردبیل سے، عالم دین تھے بھائی۔ اب کوئی نجف جائے گا تو سب سے پہلا خیال کیا ذہن میں آئے گا؟ کہ زیارت کرنے آئے ہوں گے۔ عالم دین نے بھی یہی کہا کہ آپ زیارت کر لیجئے، اتنے ہم آپ کے لیے دسترخوان کا انتظام کیے دیتے ہیں۔ مقدس اردبیلی کے والد نے کہا کہ زیارت بعد میں کریں گے، پہلے معاملہ تو سلجھائیے۔ یہ جو آدھا سیب کھا لیا ہے اس کی اجازت تو دے دیجئے۔ نہیں توجہ دیا آپ نے؟ مقدس اردبیلی کے والد نے کیا بتایا؟
مولا کے دربار میں بعد میں جائیں گے، پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال تو کر لیں۔ حرام تو پیٹ میں گیا ہے، پہلے وہ حلال تو ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، شرعی نقطۂ نظر سے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ سیب ان کے لیے جائز تھا کہ حرام تھا، یہ غلط مسئلہ ہے، لیکن بہرحال گئے تو اجازت لینے کے لیے ارتبیر سے نجف تک۔ اب عالم دین نے کہا اچھا تو آپ آدھے سیب کی اجازت کے لیے آئے ہیں؟ کہ جی سرکار۔ کہا تو بھیا آدھے سیب کی اجازت ایسے تو نہیں ملے گی۔ کہ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہ میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ راستہ چلتے ہوئے کسی جوان سے کہیے کہ میری بیٹی سے شادی کر لے، سب سے پہلا خیال ذہن میں کیا آئے گا؟ کیا کوئی عیب ہوگا بیٹی میں، کوئی نقص ہوگا؟ ورنہ ایسے کون کہتا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر دو؟ انہوں نے بھی یہی سوچا، توجہ، لیکن اگر ایمان دل میں گھر کیے ہوئے ہے تو قدم ڈگمگانے نہیں دیتا ہو۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی نقص اور عیب ہے بھی تو کتنے دن کی بات ہے؟ 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال؟ یا تو ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے یا بیگم سے ڈھال جائیں گے، معاملہ ختم۔ لیکن یہ آدھا سیب ہمیں قبر میں پریشان کرے گا، محشر میں پریشان کرے گا، پورے صراط میں پریشان کرے گا۔ ہو سکتا ہے یہی آدھا سیب ہمیں جہنم کی آگ تک بھجوا دے۔ انہوں نے کہا سرکار کر لیں گے شادی۔ کہا سوچ لو پہلے، میری بیٹی میں عیب بہت سارے ہیں۔ انہوں نے دل میں سوچا، سوچنا ہی کیا، ہم تو پہلے سے ہی سوچے بیٹھے ہیں۔ کہ سرکار کر لیں گے شادی۔ کہ سوچ لو پہلے، بتائے دیتا ہوں کہ میری بیٹی اپاہج بھی ہے، چل نہیں سکتی ہے، میری بیٹی گونگی بہری بھی ہے، نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، اندھی بھی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا سرکار شادی کر ہی دیجیے آپ، اب تو آدھے سیب کی بات ہے، قبر کے ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں میں، قبر کے ادھر دیکھ رہا ہوں۔ شادی ہو گئی، یہ پہنچے حجرے میں، بیچارے جس دل سے بھی گئے ہوں، جانا تو تھا ہی۔ وہاں پہنچے تو منظر بدلا ہوا، یہ حیران اور پریشان، کہ ذرا چل کے دکھائیے۔ انہوں نے چل کے دکھایا، بولی، بات کی، دیکھا، بارہ سب کیا۔ کہ کوئی اور بہن تو نہیں ہے تمہاری؟ کہ نہیں میری کوئی اور بہن تو نہیں ہے۔ کہ پریشان کیوں؟ کہ پریشان اس لیے ہوئے کہ تمہارے والد نے تو یہ بتایا تھا کہ بہت سارے عیب ہیں تمہارے اندر، اور یہاں منظر ہی الگ ہے۔ کہ میرے والد نے ٹھیک بتایا تھا، آپ سمجھ نہیں پائے۔ توجہ عزیزوں، یہ کون ہوئی خاتون؟ کون ہوئی؟ یہ تو مقدس اردبیلی کے والد ہوئے۔ یہ کون ہوئی؟ مقدس اردبیلی کی والدہ۔ یہ مقدس اردبیلی کے والد کا ایمان سنا نا آپ نے، اب والدہ کا ایمان سماعت کیجئے تاکہ پتا چلے کہ ایمان سے ایمان جب ملتا ہے تو مقدس اردبیلی جیسی اولاد وجود میں آتی ہے۔ اب ماں کا ایمان سنیے پوری توجہ عزیزو، کہ میرے والد نے ٹھیک بتایا تو اب سمجھ نہیں پائے، کہ آپ سمجھائیے کہ کیا کہا تھا میرے والد نے؟ اپاہج ہوں، چل نہیں سکتی، بالکل صحیح کہا تھا، چل نہیں سکتی، چونکہ زندگی گزر گئی، اللہ کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں آیا۔ اللہ کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالا۔ اور کیا کہا تھا؟ اندھی ہوں، ہاں اندھی ہوں، دیکھ بھی نہیں سکتی، چونکہ زندگی گزر گئی، نہ کسی نامحرم کو میں نے دیکھا ہے، نہ کسی نامحرم نے آج تک مجھے دیکھا ہے۔ اور کیا کہا تھا؟ سن بھی نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، چونکہ زندگی گزر گئی، نہ کبھی کسی کی غیبت کی ہے، نہ کبھی کسی کی غیبت سنی ہے۔ اب سنیے عزیزو، اتنی مومنہ بیٹی جب میرے باپ کو ملی تو میرے والد نے سوچا داماد کہاں سے لاؤں؟ جس سے بھی کہوں گا وہ اپنے حساب کا لڑکا تلاش کر کے دے دے گا۔ میرے باپ پریشانی کے عالم میں مولا کائنات کی قبر کے پاس گئے، قبر پہ ہاتھ رکھے گا، مولا بیٹی آپ کے صدقے میں ملی ہے تو داماد بھی آپ بھی دلائیے۔ جب آپ آئے اردبیل سے نجف آگے سیب کی اجازت لینے تو میرے والد سمجھ گئے آدھا سیب آپ کو میرے دروازے پہ نہیں لایا، میرے مولا علی نے آپ کو میرے دروازے پہ بھیجا۔ سبحان اللہ،
سے اگر لگاؤ اور محبت ہے تو زبانی محبت نہیں ہونا چاہیے، عمل اور کردار سے پتہ لگنا